علامہ صاحب، مرزا محمد علی جیلمی اپنی ویڈیو میں اکثر چیخیں مارتا ہے، نام ہے بابی، نام ہے بابی، نام ہے بابی، نام ہے بابی۔ اس کی چیخوں کے پیچھے کیا راز ہے؟ سر یہ موجودہ صدی کا انتہائی کوئی فراڈ قسم کا آدمی ہے یہ۔ صحیح، یعنی یوں سمجھ لیں یہ موجودہ صدی کا مرزا قادیانی ہے۔ صحیح، اچھا اس شخص کا دجل و فریب اگر آپ نے چیک کرنا ہے نا جی تو مفتی علی نواز صاحب نے 100 جھوٹ اس کے آن لائن کلپ ریکارڈ کیے، صحیح، صحیح وہ آپ دیکھ لیں۔ صحیح، صحیح ویسے تو پورا شعر یہی ہے نا کہ آگے پھر کیا کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس کے لیے ہم الگ ویڈیو بنائیں گے۔ آج تو صرف اس کے اسی مصرے پر ہم آپ کو حقیقت بتاتے ہیں۔ یہ کیا کہتا ہے کہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی۔ جی جی ہمارے اکابرین امت کو تو یہ کنڈیم کرتا ہے نا، ان کے خلاف تو اس کی 2 گز کی زبان باہر نکلتی رہتی ہے۔ ہاں جی معاذ اللہ، صحابہ کرام تک اس محفوظ نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اکابرین امت کے مقابلے میں کون کون سے وہ کن ٹوٹے ہیں جن کو یہ اپنا بابا سمجھتا ہے۔ پہلے نمبر پہ اس کا بابا ہے مولوی ساغ جالوی، یہ کہتے ہیں نا میں وہابی نہیں ہوں، ہاں جی پکا غیر مقلد وہابی ہے وہ۔ کون بنا؟ مولوی ساغ جالوی، اور اس کو یہ وقت کا امام حسین کہتا ہے۔ اور مولوی صحاق کی بھی یہی لینگویج ہے کہ صحابہ کرام کی جو غلطیاں ہیں اس پہ ان کے گریبان سے پکڑ لو، معاذ اللہ۔ صحابہ کرام وہی زبان یہ بولتا ہے، تو بابا ہوا نا اس کا، اور اس بابا ہے تو اس کو وقت کا امام حسین کہہ رہا ہے، اور وہ بابا جو ہے وہ ابھی بھی ہے، اور وہ ابھی بھی غیر مقلد، ٹھیک ہے۔ دوسرا بابا اس کا دیکھ لیں، دوسرا بابا اس کا مودودی، ابو الاعلی مودودی، جو ابو الاعلی مودودی یہ اس کا دوسرا بابا ہے، جی اور یہ مولوی صحاق کا استاد ہے۔ جی اور یہ مرزا چڈو خود کہتا ہے کہ مولوی اسحاق نے اور مودودی نے اکٹھے حج کیا تھا، اور اس کا یہ مولوی اسحاق سٹوڈنٹ تھا۔ اب مودودی کی سیم وہی فکر ہے جو اسحاق جہلوی کی ہے، اور اسحاق جہلوی کی وہی فکر ہے جو مرزا چڈو کی ہے، اور تینوں ہی صحابہ کرام کے بھی خلاف، انبیاء کرام کے بھی گستاخ۔ جس طرح وہ اسحاق جہلوی کہہ رہا تھا نا کہ صحابہ کرام کو گریبان سے معاذ اللہ پکڑ لو، تو مودودی بھی یہی کہتا ہے کہ دستور جماعت اسلامی صفحہ 14 میں مودودی کہتا ہے رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر اکابرین امت تو پھر بہت پیچھے رہ گئے نا جناب، اور وہی سوچ اس کی ہے۔ تو آپ بتائیں، اور اسی طرح مودودی جو ہے وہ بھی کسی ایک فکر کا نہیں تھا، ائمہ مجتہدین پر بھی تنقید کرتا تھا، مرزا چڈو بھی تنقید کرتا ہے۔ مودودی کی فکر بھی وہابیت کی تھی، اور اس کا بابا بھی ہے۔ تو سر یہ 2 بابے تو ہو گئے نا اس کے، اور دونوں وہابی ہیں۔ تیسرا بابا اس کا زبیر علی زئی ہے، وہ بھی غیر مقلد وہابی ہے، اس کی بھی وہی فکر ہے۔ چوتھا بابا اس کا ہے آئنسٹائن، یعنی ناصر البانی، جس کو یہ آئنسٹائن کہتا ہے۔ تو ناصر البانی کا بھی کچھا چھٹا سن لیں۔ سید ہاشم رفاعی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے علماء نجد کو خط لکھا ہے، اور اس میں وہابیوں کی اور نجدیوں کی جو کرتوتیں بیان کی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں جی احادیث کا آئنسٹائن ہے، اور وہ صحیح کہتے تو صحیح ہے۔ اور اس کی کتاب کے بارے میں سید ہاشم رفاعی لکھتے ہیں کہ احکام الجنائز و بدعها، یہ کتاب ناصر البانی نے لکھی جو وہابی تھا، وہابی۔ اور جس طرح مرزا اسحاق جہلوی کو وہابیوں نے اپنی جماعت سے خارج کر دیا تھا نا، کیونکہ یہ مرزا اسحاق جہلوی بگڑا ہوا وہابی تھا، وہابی ویسے بگڑا ہوتا ہے لیکن وہ بگڑوں کا بھی بگڑا ہوا تھا، اور اسی طرح ناصر البانی بھی بگڑا ہوا وہابی تھا، اس کو شاہ فیصل نے نکال دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے بعد میں دوبارہ پھر اس کو ایڈجسٹ کیا۔ تو اس کی جو کتاب ہے احکام الجنائز و بدعها، اس کے اندر اس نے کیا لکھا کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور مسجد نبوی شریف سے نکال دو، اور اس کو یہ آئنسٹائن کہتا ہے۔ اور جو صحابہ کے گریبان پہ ہاتھ جس کا جو لوگوں کو کہتا ہے کہ گریبان میں ہو، اس کو یہ وقت کا امام حسین کہتا ہے، اور جو مودودی ہے اس کی بھی آپ کو میں نے بتا دیا۔ تو یہ چوتھا اس کا بابا ہو گیا جناب، اور چاروں بابے جو ہیں وہ دیکھ لیں وہابی بھی ہیں اور بابے بھی ہیں اس کے۔ آگے چلیں، 5واں بابا اس کا ہے جی محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ اب اس کی کرتوتیں بیان کریں نا تو میرا خیال ہے کہ کوئی 5 گھنٹے بھی کم ہے، لیکن تاریخ نجد و حجاز عبد القیوم ہزاروی علیہ رحمہ کی وہ پڑھ لیں، اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے سید ہاشم رفاعی جو ہیں انہوں نے بھی علماء نجد کو جو خط لکھا تو وہ نجدیوں وہابیوں کی کرتوتیں بیان کی ہیں۔ تو اس شخص نے بھی جو ہے وہ سنیوں کا قتل عام کیا، جنت البقیع کے اندر 1200 سال تک کسی نے قبروں کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اس نے آ کے جو ہے ان قبروں کو برابر کیا،
اور جو اس نے ظلم و ستم کیے، اپنے علاوہ وہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا. مرزا چڈو کا بھی یہی حال ہے، وہ کہتا جی 80 ہیں بس، ہاں جی باقی سب نہیں. وہ بھی اکابرین کو نہیں مانتا تھا، اور بڑے منہ سے حنبلی کہلاتا تھا، لیکن وہ حنبلی نہ اس کے عقائد تھے، کیونکہ چاروں ائمہ کرام کے عقائد تو متفق ہیں، تو فروعی مسائل میں اختلاف ہے نا. لیکن وہ شرما شرمی تو کہلاتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا ہمارے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں. تو وہی اس وقت ایجنڈا جو ہے وہ سعودیہ کے جو نجدی وہابی ہیں اسی کو لے کے چل رہے ہیں. یہ اس کی بھی تعریفیں کرتا ہے، وہ بھی اس کا بابا ہوا اور وہابی بھی ہے. اس کے بعد اس کا بابا ہے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ وہ خبیث چیز ہے کہ جس نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی نیت سے سفر کرنا یہ شرک ہے. اور آج بھی ابن تیمیہ کو سعودی عرب کے اندر اپنا وہ بڑا بابا سمجھتے ہیں کہ کیا بتائیں. اور وہی فکر جو ہے آج بھی حاجی حضرات جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو مسجدوں کے اندر بھول پن سے ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں. ان کو اپنے درس میں یہی سمجھاتے ہیں کہ اب آپ نے مدینہ شریف جانا ہے، آپ نے روضہ رسول کی نیت سے نہیں جانا، مسجد نبوی کی نیت سے جانا. معاذ اللہ، یعنی روضہ رسول کی نیت سے جائیں گے تو وہی ابن تیمیہ والی جو شیطانی توحید ہے وہ پھر اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ روضہ رسول کی تو آپ نے تعظیم نہیں نہ کرنی. تو سر ابن تیمیہ جو ہے وہ بھی اس کا بابا ہے. اس کے خلاف آپ اس کا مجھے کلپ نکال کے دکھا دو کہ جس طریقے سے یہ ہمارے اکابرین میں بھونکتا ہے تو ابن تیمیہ کو بھی کرتا ہوں. اور ابن تیمیہ کا پھر حال اس دور کے علماء نے یہی کیا تھا، گدے پہ بٹھا کے نا اس کا منہ کالا کر کے تو اس کو جو ہے نا وہ شہر کے اندر گھمایا تھا، اور اس کے وقت کے حاکم نے اس کو پھر جیل میں ڈالا تھا. تو یہ ایک مختصر سا آپ کو تعارف بتانا تھا کہ اب جتنے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ غیر مقلد ہیں. بھلے منہ سے ابن تیمیہ بھی اپنے آپ کو حنبلی کہتا تھا، لیکن فکر اس کی آزاد ہے. اب اپنے ساتھ آپ جو مرضی ٹھپا لگا لو، لیکن دیکھنا تو یہ ہے نا کہ جن کے پیچھے آپ چلنے کا دعویٰ کر رہے ہو تو ان کے عقائد و نظریات آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک کوئی عیسائی اٹھ کے کہے کہ میں تو مسلمان ہوں تو ہم اس کے کہنے سے مسلمان مان لیں گے اس کو؟ یہی کہیں گے نا کہ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کی عقیدہ جو ہے وہ عیسائیوں والا کیوں ہے؟ تو اگر تم حنبلی ہو تو امام احمد حنبل علیہ رحمہ نے کہا بھی یہ فرمایا. پھر عقیدہ مجسمہ اس کی بھی ترویج اس نے کی ابن تیمیہ نے، کہ ممبر سے وہ اترا اور اس نے کہا کہ جس طرح اللہ پاک آسمان اول پر جب تجلی فرماتا تہجد کے وقت تو وہ یوں نزول فرماتا، پھر اپنے ممبر سے اتر کے دکھایا. حالانکہ معاذ اللہ اللہ پاک کی کو تو تشبیہ کسی چیز سے دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس کو بتائیں کیسے ہم آپ کو کہ وہ کیسا ہے؟ وہ ویسا ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو یہ جو اس کے بابے ہیں، بابے ہیں نا، تبھی تو ان کی تعریف کرتا ہے. ان کے خلاف بھی تو وہ زبان استعمال کریں نا، صحابہ کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے، گویا صحابہ سے بڑھ کے اس کو ہیں. اور اس کا بہت ہی ایک بڑا بابا، اس کا تو میں ذکر ہی بھول گیا، وہ مرزا غلام قادیانی ہے جس کا یہ کرائے کا ٹٹو ہے. قادیانیوں کے خلاف بھی اس کی وہ زبان نہیں ہے. ہاں بھلے سے کہے گا نہیں میں تو ان کو دعوت یوں پیش کرتا ہوں، اور ان قادیانی غلیظ گماشتوں کو تو دعوت جب پیش کرتا ہے تو وہ تیرا سٹائل کچھ اور ہے، کیونکہ تو ان کا ایجنٹ ہے. اور جب ہمارے اکابرین امت کی باری آتی ہے، صحابہ کرام کی باری آتی ہے، آئمہ مجتہدین کہتے ہیں تو پھر کتوں کی طرح بھونکتے ہو. تو بھائی یہی سٹائل تم ادھر کیوں نہیں کرتے؟ تو کیونکہ وہ تو تھوڑے بابا جی نے جی، وہ بابا جی کے خلاف تو نہیں کہہ سکتے. ویسے میں نہ میں وہابی نہ میں بابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، پتر تیرے بابے ہی اس لائق کوئی نہیں، پھر تو سا کمیں کمیں. یہ خود اس کے الفاظ ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری علیہ رحمہ، وہ تو معاذ اللہ مرزا قادیانی سے بھی بدتر ہے. ان کو وہ تو یعنی کافر ہونے میں بدتر ہے معاذ اللہ. تو سر پھر کون بابا ہوا؟ مرزا قادیانی ہوا نا. ہاں جی. تو بات یہ ہے کہ گندگی کے اندر جو کیڑا پیدا ہوتا ہے نا، وہ اگر اس کو آپ خوشبو کے اندر رکھیں گے نا وہ مر جائے گا. وہ خوشبو میں رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی جو فزیک ہے، اس کی جو سائیکی ہے، جو اس کی فطرت ہے، جو اس کی باڈی سٹرکچر ہے، وہ خوشبو کو نہیں قبول کر سکتا. تو یہ ہیں اس کے بابے بھی ہیں اور وابی بھی ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی. تو سر باقی رہ گیا میں ہوں مسلم علمی کتابی، وہ پھر ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. آج مرزائے منافق کا اسلام سے کیا رشتہ؟ مرزائے منافق کا اسلام سے کیا رشتہ؟ مرزائے منافق کا اسلام سے کیا رشتہ؟ مرزا کے ہر ایک حامی کو دھول چٹائیں گے.